بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ماہ رجب کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کی تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ رجب کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ دیکھیں جس طرح ماہ رجب کا مہینہ عظمت والا اور فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بھی بہت ہی برکت والا۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اس لیے اس وقت ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے، ہر حاجت پوری بھی ہوتی ہے، ہر مشکل آسان بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بالکل مختصر سا ہے کیونکہ یہ وقت بھی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ 2-4 منٹ اگر آپ یہ تسبیح، یہ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ 21 بار بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر سمجھ لیجئے آپ اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن ہی برکت والا، ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، لیکن جو برکت اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں رکھی ہے وہ شاید باقی اوقات میں نہیں ہے۔ سارے دن کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا، وہ وقت نہیں ضائع کرتا، وہ اس وقت میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لیتے ہیں، اپنی ہر مشکل حل کروا لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ درمیانی نماز ہے، 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، 2 نمازیں اس سے پہلے اور یہ درمیانی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، لہٰذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا، اس میں اور کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، کم از کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجیے گا، طریقہ سن لیجیے گا، بڑی آسان ہے، بالکل مختصر سی، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہو اس کو جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، آپ کی قسمت سنوار دیں گے۔ اس لیے مخصوص طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں حاصل کریں، جیسا کہ ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور حضور پاک نے بھی اس وقت کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز عصر آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھیں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، تب بھی اس عمل کو کریں، باہر ہیں کہیں کریں، جدھر بھی آپ جا رہے ہیں کسی جگہ پر کریں، ایسی کوئی بات نہیں، جہاں بھی آپ ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نماز عصر کی اذان ہو چکی، اس کے وقت آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ آپ کہیں بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اس بات کو سمجھ لے، دل پر لکھ لے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ اس کی زندگی بدلے گی اور اس کے حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں اس کے لیے پڑھتے جائیں، انعامات حاصل کرتے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل ایک ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اس عمل کو، اس آیت مقدسہ کو باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں نماز عصر کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز ہے۔
اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصاً 20 والی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی کہ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو آپ کسی وقت بھی دفناتے ہیں، فجر کے بعد دفنائیں، ظہر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وقت عام وقت نہیں، یہ وقت تو اتنا مبارک ہے، اگر انسان چاہے تو اسی وقت میں یہ اپنا جینا اور مرنا مقرر کروا لے۔ تو اس لیے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی عصر کی نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا تو یہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کا مال سب کچھ۔ لیکن آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، چند منٹ آپ بس بیٹھنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اتنا سا وقت ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں نماز عصر کے بعد، تو اس سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کے دکھ درد اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی نہ کسی مرض میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں ہے۔ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل شروع کرتے ہیں ادھر کامیابی مل جاتی ہے، ادھر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ادھر کامیابیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ادھر وہ عمل کرتے ہیں ادھر سے رزق کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اب آپ نے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، ہر حال میں اپنے اوپر دم کریں گے، اور دم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود پر پھیر لیں، بس یہ آپ کا دم ہوگا، بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے، اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد ہوتی ہے، تمہارے راستے کیسے کھلتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی۔ یہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے اور نیت کریں گے، یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور اس فریاد کو 3 بار آپ نے دہرانا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے 3 بار آپ نے اس طرح الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما، میری فلاں۔ اس طرح آپ کے کہنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، عمل کی دیے ہوئے جو چیزیں شروع سے آخر تک بتاؤں گا، اس ترتیب کو سمجھ کر سنیے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں آدھے درمیان میں آئیں اور شروع کر دیں کہ بس یہ بتایا تو بس یہ پڑھ لو، ایسے پھر اکثر لوگ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، بعد میں پھر شکوہ شکایت کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے بر وقت جب آپ بات کو سمجھتے نہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے جب بات کو مکمل سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو وہیں لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہی کامیابیوں کو چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی کے مطابق ہی عمل کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، ذرا دھیان کیجیے گا، اور اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت بھی پڑھنی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت بھری سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، برکتوں کا ذکر بھی کیا ہے، فضیلتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آیت مقدسہ بتانے کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس صورت مبارکہ کی طرف۔ ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ نے 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ عمل، یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو یقین جانیے نبیوں اور رسولوں نے بھی پڑھی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، جنگوں میں پڑی گئی تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مصیبت زدہ نے پڑھی تو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ آپ 70 مرتبہ سے پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، صرف پہلی آیت مقدسہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء المبارک جو الگ سے ہیں وہ نہیں ہیں، صرف قرآن کی آیات اور ایک سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو اس کے لیے اس سردار آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ سرداری مل جاتی ہے۔ سرداری جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے سرداری مل جائے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف تو نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لو تو پھر اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے تو یہ کتنی ہی خوش نصیبی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی اعمال بھی مقدر بدلتے ہیں، اعمال کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں، بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مسیحا یا ڈاکٹر وسیلہ بن جاتے ہیں، دوا وسیلہ بن جاتی ہے، اسی طرح یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر جیسا اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتائی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے، اس سورت کی آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان سن کر، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس آیت مقدسہ کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر کے برابر پر کے اوپر لکھ دیا تھا۔ اس کو پڑھنے والے کے الگ الگ بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن آج ایک عمل کے اندر خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کے اندر اللہ بھی اللہ کا نام ہے، الصمد بھی اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھیں کتنی بار پڑھنی ہے، یہ مختصر وقت لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لگنا۔ اب اس کو پڑھتے ہی کوئی تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی کتنا وقت لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی اگر کوئی اچھے طریقے سے سستا کر پڑھے گا تو 2 منٹ ہی لگ جائیں گے، کل عمل 5 منٹ۔ عصر کے بعد اگر آپ نہیں دے سکے ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، نہیں تو 1 دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 دن کے اس عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا انعامات ملے ہیں، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستوں یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا اور ان کو تسخیر خلق نصیب فرمایا، لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اس لیے دوستو اب آپ نے ذرا آگے چلیے گا، آگے والی چیزوں کو بھی اس طرح سے سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص قضائے الہی سے فوت ہو گیا تھا، جس دن وہ مرا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے اور اسے بھیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، باپ نے اسی سے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج تو بہشت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کیا کہا تھا اب سنیے گا، اس نے کہا کہ ایک آدمی ہم پہ سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کر کے تو ان کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ رجب کے اس مہینے میں جس کے اندر اسے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم گناہ ہے جو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور با سے مراد بر ہے، یعنی کہ اس بندے نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ پھر یہ جس سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ ہے
اس کے بارے میں بیت المقدس جہاں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے تشریف لے گئے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کا سفر کیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر بھی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبۃ اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھیں۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد دلاتے ہیں۔ 27 رجب کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے اور یہاں دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمانوں کی دنیا میں۔ اس لیے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے حتیم کعبہ میں آئے اور حتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے، گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے نظارے دیکھے، جو منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سواری پیش کی، یعنی کہ اس رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو وقت بہت چاہیے، تو آج اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا، ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا آپ پر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیکھیں امت کی یاد ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، تو اس لیے امتی کو بھی چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتی کہا ہے تو امتی کو چاہیے یا نبی کہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر وقت یا نبی کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ربی حبل امتی، ربی حبل امتی۔ ہمیں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ایسے گزرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو نبی خواہش کرتے ہیں، نبی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہماری خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی، وہ بھی بڑی خاص بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم اور دوزخ یعنی جنت کی سیر کی اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو دیکھا اور میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل امین یہ کس کے لیے ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کے اس غلام کے لیے ہے جو ماہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو دوستو اس مہینے میں کوشش کریں ایک آدھ روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی، عظمت نصیب ہوگی۔ اب وہ اس میں مبارک و آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دوسری ترتیب بتا رہا ہوں، یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، زبانی ایک بار سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی بھلائی ہے، یہ آپ کے لیے بھلائی کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوتا، تعداد میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، شیطانی جملوں حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ساری باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے
اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اپنا وقت جو ہے وہ کہیں اور صرف کر لیں۔ خدا را میرے اعمال کے اندر تاثیر چاہیے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ہماری فجر کے وقت دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھنا پڑے گا۔ کوئی حاجت بڑی ہو تو اس کے لیے بھی کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا بھی ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، یہ وقت جو ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آگے مسلسل مہینے جو آ رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتیں دی ہیں کہ ہم ماہ رجب کا مہینہ بھی پا رہے ہیں، ہم ماہ شعبان بھی پائیں گے، آگے رمضان بھی پائیں گے۔ اللہ کس کس کو نصیب کرتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان مہینوں میں خاص اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی 10 بار بغیر بسم اللہ کے ہوگی اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح آپ کی یہ 11 بار صورت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ مزید اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، جو انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یار بنا کا کہا ہے، اس طرح یہ آیت مقدسہ جو اب میں بتا رہا ہوں، یہ آیت مقدسہ یقین جانیے وہ وظیفہ ہے جو بھی آپ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہو جائیں تو وہ بندہ دیکھے جیسے کہ دھند اور سردی سے نجات ایک شخص کو مل گئی تھی۔ خلیفہ مہدی جو خلافت عباسیہ کے خلیفہ تھے، ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، راستے میں سخت اور کالی اندھیری چھا گئی۔ خلیفہ کے ساتھی جتنے سپاہی تھے سب بچھڑ گئے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب خلیفہ جنگل میں اکیلا رہ گیا، بڑی مشکل پیش آئی۔ درختوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، خلیفہ اکیلا ہے، اس جنگل میں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ساتھ، نہ ہی خلیفہ مہدی۔ کہتے ہیں اس انتہائی تنہائی میں مجھے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس کی بھی شدت تھی، ساتھ ہی ساتھ سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ مزید کہتے ہیں اچانک مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو بندہ صبح شام اس کو پڑھے وہ جلنے، ڈوبنے، کر تباہ ہونے، بری موت مرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو خلیفہ بھی پڑھتے رہے اور جو بڑے بڑے لوگوں نے بھی پڑھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے جب کسی کو وصیت دینے کا ارادہ کیا تو دوسرے شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابو بکر اجلا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں باغ میں تھا، اچانک مجھے خوفناک شکل والا کالا سیاہ شخص دکھائی دیا، شاید وہ کوئی جن تھا۔ پہلے تو میں یہ بات سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت مقدسہ کو پھر بھی پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اب اسی آیت مقدسہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں گھبرا گیا، پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو میں پڑھتا جا رہا تھا وہ کالا سیاہ شخص زمین میں دھستا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، وہ کالا سیاہ شخص پورے کا پورا راز زمین میں دھس گیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی۔ اب وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آیت مقدسہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔